کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آج کل ہم جس عظیم کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم خطبہ نمبر 1 کے ڈفرنٹ پارٹس کو پڑھ رہے ہیں، اور آغاز میں ہم نے پڑھا بھی اس کتاب میں کہ پہلے خطبے کو کل 15 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے اس کتاب میں تمام وہ تحریر موجود ہے۔ تو آئیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11 ہے لیکن مولا کے خطبے کا 7واں حصہ، 7th پارٹ، اور اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم تفسیر بھی اسی نشست میں پڑھیں گے اور ایک ایک لفظ جو مولا کا ہے اس خطبے کا اس کو جانیں گے۔ ترجمہ میں لکھا ہے انورٹڈ کاما کے اس کے بعد ایک اور ہوا ایجاد کی جس کی حرکت میں کوئی تولیدی صلاحیت نہیں تھی، اور اسے مرکز پر روک کر اس کے جھونکوں کو تیز کر دیا اور اس کے میدان کو وسیع تر بنا دیا، اور پھر اسے حکم دے دیا کہ سمندر کے پانی کو آپس میں ٹکرا دے اور موجوں کو الٹ پلٹ کر دے۔ چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزے کی طرح انڈیل دیا اور اسے فضائے بسیط میں، بے سین یہ توئے، فضائے بسیط میں اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر پر الٹ دیا اور ساکن کو متحرک پر پلٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں پانی کی ایک سطح بلند ہو گئی اور اس کے اوپر جھاگ کی ایک تہ بن گئی۔ پھر اس جھاگ کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی ہوئی فضا میں بلند کر دیا اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے جس کی نچلی سطح ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی، اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ سقف سین قاف فے بریکٹ میں لکھا ہے چھت اور بلند عمارت کی مانند تھا۔ نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہارا دے سکے اور نہ کوئی بندھن تھا جو کہ منظم کر سکے، اور پھر ان آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی، اور ان کے درمیان ایک ذوفشاں چراغ اور ایک روشن مہتاب روشن کر دیا جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور ایک متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ ہم نے اس ریڈنگ کا آغاز پیج 117 سے کیا تھا اور اب ہم پیج 118 پر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر اب ہم تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے شرح و تفسیر۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ دی گئی ہے دنیا کی پیدائش میں طوفان کا کردار۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے مولا علیہ السلام کے کلام کا یہ حصہ جیسا کہ اشارہ ہوا پچھلے فقروں سے جڑی ہوئی ایک اور تکمیلی بحث ہے۔ اس مقام پر ہم بغیر کسی تمہید کے کلام کی عمیق عین میم یہ قاف کلام کی عمیق و گہری اور قابل غور تعبیرات سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان باتوں کا موجودہ دور کے سائنسدانوں کی باتوں سے ملا کر موازنہ کریں گے کہ کس طرح حضرت علیہ السلام کا کلام آج کے سائنسدانوں کے علمی نتائج کے قریب ہے۔ امام علیہ السلام اس حصے میں چند مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں فرماتے ہیں ثم انشاء سبحانہ ریحن اعتقم، اور یہاں پر پہلے صرف اس پارٹ کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے، پہلے وہ پڑھ لیتے۔ لکھا ہے آتقم یعنی الف عین تے قاف میم کا لفظ اقم، عین پہ پیش ہے اور قاف میم اقم کے مادے سے آیا ہے بروزن قفل۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خشکی جو کسی بھی اثر کو قبول نہ کرے، اور عقیم عین پہ زبر ہے، عین قاف یہ میم، عقیم اس عورت کو کہا جاتا ہے جو صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، انسانی اور مرد کے نطفے کو قبول نہیں کرتی، اور مزید یہ کہ تنگی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اب یہ حوالہ ہے مفردات لسان العرب مقائص اللغت، اور اب اگلا
جو ورڈ ہے یہ خطبے ہی کا حصہ، وہ ہے محبہ، محبہ، میم پہ زبر ہے، محبہ۔ محبہ کے حوالے سے تفصیلات یوں ہیں کہ محب کا لفظ حبوب، ہے پہ پیش ہے، حبوب کے مادے سے ہے بروزن سجود، جس کے معنی پیدا ہونے اور تلوار کے متحرک ہونے کے بھی ہیں، اور کلی طور پر ہیجان انگیز ہونے کو بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا ہوا کے چلنے پر بھی اس لفظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اور اب اس حوالے سے تفصیل پڑھتے ہیں، لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ خداوند سبحان نے ایک اور طوفان ایجاد کیا جو کہ 4 ایسی خصوصیات کا حامل تھا جن کے ہوتے ہوئے وہ طوفان ہمارے کرۂ ارض کے عام طوفانوں سے جدا نظر آتا ہے، جو بارآور نہیں تھا، نہ وہ بادل تھا جو آپس میں پیوندگی کا کام دے اور بارش برسائے، اور نہ ہی گیلی مٹی تھا کہ جو بارآور کر دے، ایسی ہوا جو پانی کے ساتھ تھی اور اس سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، خطبے کا اگلا پارٹ لکھا ہے وَأَدَمَا مربہ، اور اس حوالے سے تفصیل کچھ یوں ہے کہ مربع کا لفظ رب سے آیا ہے اور دراصل اس کے معنی تربیت کے ہیں، اور مربی مالک اور خالق کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا مصدر ہے جو فاعل کا معنی رکھتا ہے، اور جب یہ باب افعال سے آئے یعنی ارباب پڑھا جائے تو اس کے معنی استمرار اور لزوم کے ہوں گے، کیونکہ تربیت بھی باقاعدگی اور استمرار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس بنا پر مرب جو کہ مصدر میمی ہے، یہ دوام اور بقا کے معنی میں ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا اس حوالے سے جو ہم نے ورڈ پڑھا مولا کے خطبے کا کہ وَأَدَمَا مربہ۔ اب اس کے حوالے سے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ عام ہواؤں کے برخلاف جو کہ دائمی نہیں ہیں، یعنی کبھی چلتی ہیں اور کبھی تھم جاتی ہیں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے اگلا حصہ ہے مولا کے خطبے کا کہ وَآسَفَا، اور وَآسَفَا کے ساتھ ہی ہمیں پہلے اس کے بارے میں تفصیل پڑھنی ہے۔ جملہ تو یہاں پہ لکھا ہے وَآسَفَا مجراہا، لیکن ہم وَآسَفَا کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں۔ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آصف یعنی الف پہ زبر ہے، عین صاد فے، صاد پہ بھی زبر ہے، تو آصف کا مطلب نہیں، فے پہ بھی زبر ہے، آصفہ کا لفظ اصف ہے، اس کے لفظ سے آیا ہے جو کہ اثر عین صادر اثر کے وزن پر ہے، جیسا کہ ہم کہہ چکے کہ یہ تیزی، حرکت اور شدت کے معنی میں آیا کرتا ہے۔ یہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ وَآسَفَا مجراہا، اس کے بعد اس کا انورٹڈ کاما میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہوا کہ جس کے چلنے کی قوت بہت قدرت اور طاقتور تھی۔ عام ہواؤں کے مقابلے میں یہ ہوا وہ ہے کہ جو دور سے پوری قدرت سے چلتی ہے۔ اس کے بعد مولا کا الگ ایک اور حصہ اسی خطبے کا کہ وَأَبْعَدَ مَنْ شَاءَ، ایسی ہوا جو دور کے مقامات سے چلتی تھی، معمولی ہواؤں کی طرح نہیں جو قریب سے اٹھتی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں اس ہوا کے کام کی جانب مولا اشارہ فرماتے ہیں، لکھا ہے فَأَمَرَهَا بِالتَّصْفِيقِ، اور اس حوالے سے یہاں پر ہم اس کے معنی پڑھنے جا رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ تصفیق کا لفظ صفق کے مادے سے آیا ہے، بروزن سقف، صاد قاف، صفق جو ہے صاد فے قاف ہے، اور لیکن جب لکھا ہے بروزن سقف وہ ہے سین قاف فے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز پر اس طرح سے مارنا کہ کوئی آواز آئے، اسی روح سے تالی بجانے کو بھی تصفق، ایک منٹ اس کو چھوٹا لکھا ہوا ہے بہت، تصفیق کہا جاتا ہے، اور یہاں پر پانی کو پانی پر مارنے اور ٹکرانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب بریکٹ میں حوالہ دیا ہے لسان العرب مقائص اللغت شرع ابدہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے مزید پڑھتے ہیں۔ فَأَمَرَهَا بِالتَّصْفِيقِ کے بعد تھا کہ الماء ذخارے، جس کا ہم نے پڑھ لیا کہ پھیلے ہوئے پانی کو لگاتار تہوبالا کرے۔ پھر اگلا ہے وَأَسَارَتِ مَوْجِ الْبِحَارِ، ترجمہ اس میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور پھر ان بڑے بڑے سمندروں کی لہروں کو ہر طرف ساتھ پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد مولا کے خطبے کا حصہ ہے فَمَخَذَتْهُ کو ہم پڑھیں گے، اس کے پہلے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر جو لکھے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ مخذ کا لفظ مخذ کے
مخزو کا لفظ مخز کے مادے سے آیا ہے، بروزن قرض ہے۔ در حقیقت یہ مایا یعنی بہنے والی اشیاء کو ان کے برتنوں میں ہلانے کے معنی میں آتا ہے، اسی لیے جب مشک میں دہی کو ہلایا جاتا ہے تاکہ اس کا مکھن الگ ہو جائے تو اس میں بھی یہی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ آئیے اب اس جملے کو مکمل پڑھتے ہیں۔ فَمَخَزَتْهُ مَخَزَتْ سقائے، تو اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ لکھا ہے، پہلے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فَمَخَزَتْهُ مخزس سقائے، دوبارہ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو آپ کو دوبارہ آپ کو پہنچا دوں آپ تک یہ الفاظ۔ اس کے لیے اردو میں لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اس عظیم طوفانی ہوا نے اس ڈھیر سارے پانی کو سقاؤں کی مشق کی طرح ایک دوسرے پر مارا۔ اگلا ورڈ ہے وَأَسَفَتْ بِهِ أَسْفَهَا بِالْفِضَائِ، اور اسے بڑی شدت کے ساتھ فضا میں بلند کیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں پیج نمبر 120 پر۔ اگلا جملہ مولا کے الفاظ لکھا ہے تردو اولہ الی آخرہ وساجیہ الی مائرہ، جہاں پر ہم پہنچے ہیں وساجیہ، اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ تفصیلات یوں ہیں کہ ساجی سین الف جیم چھوٹی کا لفظ سجو کے مادے سے سہو کے وزن پر ہے اور اس لفظ کے معنی سکون اور ٹھہراؤ کے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا ورڈ ہے الا مائرہ، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ مائر کا لفظ مور کے مادے سے آیا ہے بروزن فور، دراصل یہ کسی چیز کی رفتار تیز ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ لفظ سڑک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ لوگ اور گاڑیاں اس پر تیزی سے آمد و رفت کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کو جو ہم نے عربی میں مولا کے الفاظ پڑھے اس کے لیے انورٹڈ کاما میں اردو میں لکھا ہے کہ یہ تیز طوفانی ہوائیں اس پانی کے پہلے حصے کو اس کے آخری حصے سے ملا دیتی تھیں اور اس کے ٹھہرے ہوئے خطوں کو متحرک حصوں کی طرف لے جاتی تھی۔ اب آگے لکھا ہے کہ تیسرے مرحلے میں یعنی اسی خطبے کے تیسرے مرحلے میں مولا فرماتے ہیں کہ حتی ابا ابابہ، عین پہ زبر اور بے پہ تشدید کے ساتھ زبر ہے، حتی ابا ابابہ، اور اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں لکھا ہے اباب کا لفظ اب کے مادے سے آیا ہے جس کے معنی ہے پانی کو تیزی سے اور بغیر وقفے کے پینا، اسی لیے بہت سارے پانی کو زیادہ بارش ہونے کو اور بڑے سیلاب کو اباب کہتے ہیں۔ یہ یہاں پر بہت سارے پانی کا آپس میں ایک موج کا دوسری موج کو پچھاڑنے کے معنی میں آیا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ حتی ابا ابابہ، اور اس کے حوالے سے یہاں پہ اردو میں لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ تمام پانی آپس میں مل کر جوش میں آئے اور اوپر کی جانب اٹھنے لگے۔ اب اس کے بعد مولا کے کلام کا حصہ لکھا ہے ورما بالزبدی رکامہ، اور اس حوالے سے یہاں پہ تفصیل یوں ہے کہ رکام جوش و خروش میں آنے کو کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اس کے ساتھ اردو میں لکھا ہے کہ اور پانی کے جوش مارتے ہوئے حصے نے اپنے اندر کے جھاگ کو ہوا میں اچھالا۔ اب چوتھے مرحلے میں مولا فرماتے ہیں فرفعہ فی ہوائن منفتق وجو منفحق، اور اس حوالے سے پڑھتے ہیں ہم تفصیلات ہیں کہ منفحق کا لفظ فحقہ کے مادے سے فرق کے وزن پر ہے، اس کے معنی پھیلاؤ اور وسعت کے ہیں، اور اسی وجہ سے پانی کے برتن کو اور پہاڑوں کے درمیانی راستے کو اگر وہ چوڑا ہو تو اسے بھی منفحق کہتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کے حوالے سے پڑھ لیا، اور یہاں پہ اردو میں لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ خداوند عالم نے اس جھاگ کو ایک وسیع اور کشادہ فضا کی جانب اوپر کی طرف اٹھایا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلا حصہ ہے فسوا منہ سبع سماوات، اور اس سے 7 آسمانوں کو خلق کیا۔ پھر لکھا ہے جعل سفلہن موجن مکفوفن، اس حوالے سے پہلے تفصیل پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مکفوف کا لفظ کف کے مادے سے ہے، صد کے وزن پر ہے۔ یہ قبض ون قباض ہتھیلی کو بھی کف کہا جاتا ہے کیونکہ معمولاً لین دین کا تعلق ہتھیلی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح نابینا شخص کو بھی مکوف کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، اس کے معنی میں آتا ہے۔ پھر اگلا لکھا ہے کہ وَأُلْيَاهُنَّ
سقفن محفوظن و سمکن. اور اس حوالے سے اس کے بارے میں تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ سمک دراصل بلندی اور اونچائی کے معنی میں آتا ہے، اور گھر کی چھت کو بھی سمک کہتے ہیں، سین میم کاف، کیونکہ وہ اٹھی ہوئی اونچی ہوتی ہے. اور اس کے یہ ہم نے پڑھ لیا. پھر اس کے بعد لکھا ہے مرفوعن. اب اس پورے جملے کا کہ جعل سفلہن، یہ جو ہم نے پورا پڑھا مرفوعن تک، اس کے بارے میں اردو میں لکھا ہے کہ جب کہ اس کے نچلے حصوں کو کسی مہار شدہ موج کی مانند قرار دیا اور اوپر کے حصوں کو کسی محفوظ اور بلند چھت کی مانند قرار دیا. اور اب آئیے مولا کے خطبے کا اگلا جملہ، جس کے یہاں پہ ہم 3 پارٹ چھوٹے چھوٹے پڑھ کے اس کے ساتھ اس کے بارے میں ان کی تفصیل بھی جانیں گے. سب سے پہلے ہے بغیر امدن. بغیر امدن اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ امد بروزن سبد اور امد بروزن شتر دونوں عمود کی جمع ہیں جو کہ ستون کے معنی میں آتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ید اموہا. عین پہ زبر ہے، ید اموہا، عین پہ زبر ہے، میم پہ پیش ہے اور پھر ہے الف ہے، تو ید اموہا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ید ام کا لفظ دعم دال عین میم کے مادے سے فہم کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو کھڑا رکھنا. اور دعام اور دعامت کے معنی وہ لکڑیاں ہیں کہ جن کے ذریعے کسی کو دار سولی پر لٹکایا جاتا ہے، اور یہ لفظ اس چیز پر صادق آتا ہے جو اس کام میں شریک ہو، اور سولی پر لٹکانے والا شخص بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے. اچھا جی، اور اب اگلا ورڈ ہے مولا کے خطبے کا کہ ولا دسارن ینزمھا. اور اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ دسار کیل کے معنی میں ہے، اور اسی طرح سے وہ رسی بھی کہلائی جا سکتی ہے کہ جس سے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھا جائے. اور اب اس پورے جملے کو اکٹھا جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہے بغیر امدن ید اموہا ولا دسارن ینزمھا. اور اس کا اردو لکھا ہے کہ اس حال میں کہ کوئی ایسا ستون نہیں تھا جو اسے روکے رکھے، اور نہ کوئی کیل ایسی تھی جو اسے باندھ کر ایک جگہ ٹکا دے. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا. پھر لکھا ہے کہ 5ویں اور آخری مرحلے میں، یعنی کہ یہ جو ہم خطبے کا 7واں حصہ پڑھ رہے ہیں اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہم نے ابھی یہاں پہ پڑھے ہیں نا، تو اس کے 5ویں اور آخری مرحلے میں مولا فرما رہے ہیں ثم زینھا بزینت الکواکب وضیاء الثواقب. آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. پہلے تو اس کے بارے میں تفصیل پڑھ لیتے ہیں نا جی، جو حاشیے میں تفصیل ہے وہ کچھ ہے یوں کہ ثواقب کا لفظ ثقب کے مادے سے جو سقف کے وزن پر ہے، اس کے معنی سوراخ کرنے، پھاڑنے اور کسی چیز میں نفوذ نون فے واو زال کرنے کے ہیں. اور درخشاں ستاروں کو اسی لیے ثواقب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آسمان کو چیرتے ہوئے ہم تک روشنی پہنچاتے ہیں اور ان کی روشنی اور چمک آنکھوں میں نفوذ کر جاتی ہے. یہ ہم نے اس کی تفصیلات پڑھ لیں. اچھا جی، اس کے بعد اب ہم پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. یہاں پہ جو لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ پھر خدا نے آسمانوں کو ستاروں اور اس کی روشنی سے آراستہ کیا. یہ ہم نے پڑھ لیا نا. ثم زینھا بزینت الکواکب وضیاء الثواقب، یہ ہم نے پڑھ لیا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے وَأَجْرِيَ فِيهَا سِرَاجًا مُسْتَطِيرًا. اس حوالے سے جانتے ہیں تفصیل ہے. مستطیر کا لفظ تیر توئے یہ تیر کے مادے سے آیا ہے جس کا اصلی معنی کسی بھی چیز کا ہوا میں ہلکا ہونا ہے. اس کے بعد ہر تیز چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ پرندے، جبکہ مستطیر پھیلے ہوئے اور کشادہ کے معنی ہیں. طلوع صبح کے اس وقت پر بھی صادق آتا ہے جب صبح کی روشنی آسمان پر چمکتی ہے. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اسی میں جملے میں آگے لکھا ہے کہ وَقَمَرًا مُنِيرًا فِي فَلَكٍ دَائِرٍ فَسَقْفٍ سَائِرٍ وَرَقِيمٍ. اور اس ورقیمن کے ہاں اس کو پہلے اس کے بارے میں لکھا ہے. رقیم کا لفظ رقم کے لفظ سے بروزن رزم ہے. اصل میں یہ خط و کتابت کے معنی میں ہے، اور رقیم کا مطلب ہے صفحہ آسمان کہ وہ کسی کتاب کے صفحے کی مانند ہے اور ستاروں کے نقش و نگار سے پھیلا ہوا ہے، اسے ہی رقیم کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ ترجمہ ہے اس کا انورٹڈ کاما میں کہ اور اس میں ایک روشن اور نور افشاں چراغ، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے خورشید، اور ایک روشن چاند ایک متحرک محور پر گھومتی ہوئی چھت اور ہلتے ہوئے صفحے پر متحرک کر دیا.
یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ سامعین، ہم نے پیج 121 تک اس جو خطبہ ہم نے پڑھا، خطبے کا 7واں حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کی شرح اور تفسیر کو ہم نے اس کے ایک ایک لفظ کو جو اس کتاب میں ہمیں سمجھایا گیا ہے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 121 پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد چند نکات ہیں جو کہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، کیونکہ اگر ابھی ہم نے پڑھ لیے تو وہ ہم اس کو پورا بھی نہیں کر پائیں گے اور یکسوئی بھی نہیں ہو پائے گی ہمیں۔ تو اس لیے میرا یہی خیال ہے کہ ہم اس میں ایسا ہی کرتے ہیں کہ شرح و تفسیر مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس کے بعد اگلے نکات جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں مل کر پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔